إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال تعالى في مقام آخر فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين. अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब में मुख्तलिफ़ अम्बिया के वाक़यात और उनकी ज़िंदगी के हालात बयान किए हैं। इन वाक़यात को बयान करना सिर्फ़ बतौर कहानी और क़िस्सा और टाइम पास करने के लिए नहीं, बल्कि इन वाक़यात में बड़ी इबरत और नसीहत है और इंसान को
اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہنے میں جتنی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، ان مشکلات میں انسان کو ثابت قدمی کے معاملے میں مدد ملتی ہے۔ ان واقعات میں سے جن کا ذکر قرآن کریم میں کثرت سے مختلف مقامات پر مختلف انداز سے اللہ نے بیان کیا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ پچھلے 2 جمعے آپ یہ موضوع سن چکے ہیں، اور اس پر اگر بات تفصیل سے کی جائے تو مہینے سے زیادہ ٹائم اس کے بیان میں لگ سکتا ہے، لیکن اختصار کے ساتھ جو اہم باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا، اور ان سے جو ہمیں نصیحت ملتی ہے، جو ہمارے لیے اس واقعے میں سبق ہے، اس کی نشاندہی کرنا، یہ میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم، اپنے والد، اپنی برادری اور اپنی حکومت کے ساتھ دین کی دعوت کے معاملے میں جو معاملات گزرے، پھر قوم نے جس طریقے سے ان کو سزا دینے کی اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، انہوں نے ہجرت کی، یہ بابل سے، عراق کے علاقے سے شام کی طرف چلے گئے، شام سے پھر مصر گئے، مصر کے بادشاہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، اور پھر اس کے صلے میں ان کی بیوی سارہ کو بادشاہ کی طرف سے جو لونڈی ملی، اور اس کے بعد سارہ علیہ السلام نے وہ لونڈی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دی اور کہا اب اس سے نکاح کر لے۔ نکاح ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی بڑی عرصے سے کی جانے والی دعا کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی۔ سارہ سے تو نہیں، لیکن ہاجرہ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے سے نوازا، اور وہ بیٹا پھر ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کے مکہ کی سرزمین، جہاں پر کوئی آبادی نہیں، کوئی فصل نہیں، کوئی لوگ نہیں، دور دراز کوئی پانی نہیں، صرف ایک پرانا درخت جو بوڑھا ہو چکا تھا، اس درخت کے سائے میں ان کو بٹھایا، اور ایک تھیلا کھجور کا اور مشکیزہ پانی کا ان کے پاس چھوڑ کے نکلے۔ یہ واقعہ آپ سن چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، اور زمزم کا پانی پیتے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، یہاں تک کہ بچہ وہ صحت مند ہوا، طاقتور ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام اس دوران وقتاً فوقتاً شام سے عرب کی سرزمین مکہ، حجاز، وہاں جاتے ہیں، اور اپنے ترکہ یعنی اپنی امانت بیوی اور بچے کو دیکھنے کے لیے، ان کے حال احوال معلوم کرنے کے لیے کبھی کبھار چکر لگاتے ہیں۔ اس دوران ان کو خواب آیا، اور خواب ایک دفعہ نہیں کئی بار آیا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو، جسے اللہ نے بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے کی حالت میں اللہ نے مجھے دی ہے، اس اولاد کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ میں اس بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اور نبی کا خواب یہ عام لوگوں کے خواب کی طرح نہیں ہے۔ نبی کو جو خواب آتا ہے، نبی کا خواب بھی اللہ کی وحی ہوتی ہے، اس لیے اس خواب پر پھر عمل کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ بات خواب کی اور اس پر انسان
عقیدہ رکھے، ایمان رکھے، شریعت کا کوئی حکم سمجھے، یہ عام امتیوں کا کام نہیں ہے۔ لیکن جو نبی کا خواب ہے وہ اللہ کی وحی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ جاہل لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خواب میں جو کچھ دیکھ لیا یہ بھی شاید اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کو خواب میں صرف اللہ کی طرف سے اشارہ ملے گا، شیطان بھی آتا ہے، شیطان بھی خواب میں کچھ چیزیں آپ کو دکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا میں خواب دیکھتا ہوں، میرا سر کٹ جاتا ہے اور دور جا کے گرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ کے اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کے ساتھ کھیلتا ہے، اور وہ آ کے صبح ہمیں بتاتا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطان بعض دفعہ انسان کو خواب میں کوئی ایسی چیزیں دکھاتا ہے لیکن اس کو انسان شریعت کا حصہ نہ سمجھے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کا دین ہی خوابوں کے اوپر مبنی ہے، اور کوئی بات ہوتی کہتے فلاں بزرگ نے خواب دیکھا ہے، فلاں صاحب نے خواب دیکھا ہے، خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، خواب میں اللہ نے یہ بتایا ہے، یہ اشارہ دیا ہے۔ یہ یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے علاوہ کسی کا خواب یہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اور بعض دفعہ تو خواب بیان کرنے والے بھی کہتے ہیں کہ ایک سفید داڑھی والے بزرگ آئے تھے اور مجھے کہا کہ میں پیغمبر ہوں اور مجھے یہ بات بتائی۔ ان لا علموں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری داڑھی کے بال سفید نہیں ہوئے تھے، آپ کے داڑھی میں چند ایک بال سفید تھے اور آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ بات کہ پوری سفید داڑھی والے ایک آدمی آیا اور کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل میں شیطان نہیں آ سکتا خواب میں، لیکن کسی اور شکل میں آ کے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ لہذا ہر آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے وہ بھی اللہ کی وحی ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا وہ اللہ کی وحی ہے۔ لیکن ہمارے زمانے میں آپ نے پڑھا ہوگا چند سال پہلے اخبار میں ایک واقعہ آیا تھا کہ ایک آدمی اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو، معصوم بچوں کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، ذبح کر دیتا ہے، اور پھر جب اس کو پکڑا جاتا ہے اخبار والوں کو وہ انٹرویو دیتا ہے، کہتے ہیں مجھے اپنے مرشد نے خواب میں یہ بتایا تھا کہ اپنے بیٹوں کی قربانی دو۔ یہ قربانی دینے کا جو حکم دینے والا ہے وہ بھی اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی قربانی کا حکم نہیں دیتا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم تو دیا، لیکن آگے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کو بچایا کیسے۔ ابراہیم علیہ السلام جب خواب دیکھتے ہیں کئی بار اس کے بعد شام سے سفر کر کے آتے ہیں اور اپنے بیٹے کو ملتے ہیں، اور بیٹے کی عمر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتے فلما بلغ معه السعی، جب بچہ دوڑ بھاگ کا قابل ہوا، اپنے باپ کے ساتھ ہاتھ بٹانے کا قابل ہوا، کچھ صحت مند اور طاقتور ہوا، ابھی جوان نہیں ہوا لیکن دوڑ بھاگ کا قابل ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں خواب میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، آپ دیکھ لیں آپ کی کیا رائے ہے۔ اب بیٹا بھی اسماعیل جیسا، باپ ابراہیم ہے تو بیٹا بھی اسماعیل ہے۔ بیٹے نے کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر گزرے۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، آپ کو اللہ نے میرے ذبح کا حکم دیا ہے اور آپ مجھ سے مشورہ لے رہے ہیں، اس میں مشورے کی کیا بات ہے؟ افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر گزرے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، جہاں تک میری بات ہے تو آپ مجھے اللہ چاہے تو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں صبر کروں گا، آپ ذبح کر لے، اللہ کا حکم پورا کر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما اسلما، جب دونوں تابع ہو گئے، اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے،
ابراہیم علیہ السلام آئے دور سے، شام سے، اور بیوی سے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، یہ اللہ کی جو امانت بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے کی حالت میں اللہ نے دی ہے، اللہ نے کہا اس کو میرے نام پر قربان کر دو۔ اب بیوی بھی فرمان بردار کہ جب اللہ کا حکم ہے، اللہ کی امانت ہے، اس میں میرا کیا اختیار، میں کون ہوں کہ آپ کو منع کر دوں؟ اور یہ بھی پتہ تھا کہ منع کر بھی دوں تو ابراہیم منع ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے حکم کے آگے وہ نہ بیوی کی سنتے ہیں نہ بچوں کی سنتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام پوچھتے اس لیے ہیں کہ ان کو بھی اجر میں شریک کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی قربانی میں شریک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ قربانی صرف میری مرضی سے نہیں، اللہ کا حکم ہے، لیکن اس حکم پر میرا بیٹا بھی راضی ہے، میری بیوی بھی راضی ہے۔ دل سے اللہ کا حکم انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، جب اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی امانت ہے، اللہ ان کی قربانی چاہتا ہے، ان کی قربانی کر لیجیے۔ اب بیوی نے، ہاجرہ نے اپنے ننھے منھے بچے کو، جو ابھی دوڑ بھاگ کا قابل ہوا تھا، چلنے پھرنے لگا تھا، اور ایسی عمر میں بچہ بڑا لاڈلا ہوتا ہے، بڑی پیاری باتیں کرتا ہے، ماں باپ کے لیے وہ آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، اور وہ ماں جس کے دل بہلانے کے لیے اس سرزمین پر کوئی اور تھا ہی نہیں، اس کی ساری دولت یہی بچہ، اللہ اکبر، اس بچے کی قربانی کے لیے وہ تیار، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کو تیار کیا، اسکول بھیجنے کے لیے نہیں، کسی پارک میں بھیجنے کے لیے نہیں، سیر سیاحت کے لیے جانے کے لیے نہیں، اس مقصد کے لیے کہ واپس نہیں آئے گا۔ بچے کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہتی ہے، تیار کر کے روانہ کرتی ہے، بڑی محبت سے، پیار سے بوسہ دے کے بھیج رہی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے جا کر، اللہ اکبر، بیٹے نے کہا ابا جان، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے اس میں ذرا برابر آپ کو سستی نہیں کرنی چاہیے، لیکن باپ ہے، دل میں رحم ہے، شفقت ہے، اپنے آنکھوں کے اوپر کوئی پٹی باندھتے ہیں، سامنے بچہ نظر آتا ہوا، کہیں دل میں اس بات پر ناراضگی کا اظہار نہ ہو، کہیں ہاتھ چلنے سے رک نہ جائے کہ یہ چھری میرے بیٹے پہ چل رہی ہے۔ اور بیٹے نے بھی کہا کہ ابا جان مجھے الٹا لٹھا دے تاکہ میری آنکھیں آپ کی آنکھوں کے سامنے نہ آئے، کہیں محبت اور پیار کی وجہ سے اللہ کے حکم ماننے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما اسلما، جب دونوں تابع ہوئے، اور اس دوران شیطان بھی آیا، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو بھی وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی کہ تیرے پاس کیا بچے گا، یہ بچہ تو واپس نہیں آئے گا، لیکن اس نے اس شیطان کو دھتکارا کہ تو دفع ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آیا کہ بڑھاپے میں اللہ نے یہ بیٹھا دیا ہے، سوچ لے، خواب دیکھا ہے، پھر ایسا نہ ہو کہ یہ خواب غلط ہو۔ شیطان کو دھتکارا، بیٹے کو آیا، اس نے بھی دھتکارا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا فلما اسلما وتلہ للجبین، بچے کو سیدھا لٹانے کے بجائے وتلہ للجبین، اپنے ماتھے کے بل لٹایا، الٹا لٹایا، ماتھا زمین پر اور گردن اوپر، تاکہ بچے کی آنکھوں کے ساتھ آنکھیں مل کر باپ بیٹے کی جو محبت ہے کہیں یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اور پھر چوری چلائی، لیکن چوری بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے والا بن جائے، یہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے والی مخلوق ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے اپنے مخلوق کا طریقہ بھی چینج کر دیتا ہے، اس مخلوق کا مزاج بھی چینج کر دیتا ہے۔
پہلے آپ نے سنا آگ کا کام تھا جلانا، آگ نے جلانے سے انکار کیا، آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے سے انکار کیا، کیونکہ یہ آگ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرنے والے ایک مخلوق ہے۔ جب اللہ نے کہا نہ جلاؤ، ٹھنڈی ہو جاؤ، سکون اور امن والی ہو جاؤ، ابراہیم پر آگ امن والی ہو گئی۔ ابراہیم آگ کے اندر محفوظ مزے سے بیٹھے ہوئے، اور چوری کا کام ہے کاٹنا۔ ابراہیم چوری چلا رہے ہیں، لیکن یہ چوری اپنی مرضی سے چلنے والی نہیں ہے۔ ابراہیم اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے والے بنے، اللہ نے اس چوری کا مزاج چینج کر دیا، چوری نے چلنے سے انکار کیا۔ ابراہیم ہاتھ چلا رہے ہیں، چوری چل نہیں رہی، کاٹ نہیں رہی۔ یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ جو اللہ کا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری مخلوق کا مزاج بھی چینج کر دیتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سنا ہے، اللہ نے ان کے لیے جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کی، شرک سے انکار کیا، شرک کے لیے آمادہ نہ ہوئے، اللہ نے سورج کے چال کو چینج کر دیا، تبدیل کر دیا۔ یہ ہے رب العالمین کی ذات، جس کا ہر چیز پر کنٹرول ہے۔ جب ہم اس کے کنٹرول میں آئیں گے، اس کی فرمان برداری میں آئیں گے، اس کے حکم کے سامنے جھکنے والے بنیں گے، پھر کون ہے جو ہمارا کچھ بگاڑ سکے؟ یہ تو ہمارا ذہن بنا ہوا ہے۔ اگر ہم نے جھوٹ نہ بولا تو ہمیں رزق نہیں ملے گا، ہم نے دھوکہ نہ کیا تو ہمارا کاروبار نہیں بڑھے گا، ہم نے سود نہ کھایا ہم بھوکے مر جائیں گے، یہ ہمارا ذہن ہے۔ ہم نے داڑھی نہ منڈوائی تو ہمیں رشتہ نہیں ملے گا، یہ ہمارا ذہن ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں تمام مخلوق جس کو چاہے جیسے چاہے اللہ پھیر دیتا ہے۔ دشمن کو اللہ رب العالمین آپ کے قدموں کے سامنے لا کے بے بس کر کے آپ کا محتاج بنا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا واقعہ ثابت ہے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، لیکن سفر کے دوران سائے کے تلاش میں کوئی وہاں جا کے لیٹا ہوا ہے، کوئی وہاں جا کے لیٹا ہوا ہے۔ ایک سائے کے نیچے، ایک درخت کے نیچے سایہ تھا، گھنا درخت تھا۔ صحابہ کرام نے سوچا کہ یہ جگہ ہم اللہ کے نبی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ آپ آرام کر لیں، اور خود دور چلے گئے تاکہ آپ کے آرام میں خلل نہ پڑے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تلوار اس درخت کے ساتھ لٹکا دی، اس درخت کے سائے میں لیٹ گئے، سو گئے۔ اس دوران ایک کافر آیا اور نبی علیہ السلام کی لٹکی ہوئی تلوار درخت سے اتار کر نبی علیہ السلام کے سینے پر بیٹھ گیا، اور تلوار نیام سے باہر کر کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگا کہ کون ہے جو آج مجھ سے تمہیں مجھ سے بچا سکے؟ تمہیں مجھ سے بچانے والا آج کون ہے؟ تیرا کوئی ساتھی تیرے پاس نہیں ہے، تلوار میرے ہاتھ میں ہے اور میں آپ کے اوپر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ ہے جو مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے، تیری وار سے مجھے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اگرچہ ہر قسم بظاہر وسائل یہ ہے کہ تلوار تیرے ہاتھ میں، میں نہتا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، میں لیٹا ہوا، تم اوپر، لیکن وہ رب ہے جو اس تلوار کے وار سے مجھے بچا سکتا ہے۔ اب وہ تلوار ہاتھ میں لیا ہوا تھا کہ اس پر ایک لرزہ طاری ہوا اور وہ تلوار اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ نبی علیہ السلام نے وہ تلوار اٹھائی اور کہا اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ اس نے کہا مجھے تو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسی دوران صحابہ کرام کو بلایا، صحابہ کرام آ گئے۔ وہ آدمی نیچے لیٹا ہوا، نبی علیہ السلام نے تلوار لے کے اس کے سر پر کھڑے ہیں۔ لوگوں سے کہا کہ یہ بندہ آیا تھا، تلوار اٹھا کر میرے اوپر بیٹھ گیا سینے پر، کہنے لگا کون بچائے گا؟ میں نے کہا میرا رب مجھے بچائے گا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اب یہ تلوار میرے ہاتھ میں، یہ نیچے لیٹا ہوا اور تلوار لے کے میں کھڑا ہوں، اس کو مجھ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو کہا جاؤ
وہ جانے لگا، لیکن جانے سے پہلے مسلمان ہو کے چلا گیا۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات، جہاں کوئی بھی مدد کرنے والا نہ ہو، کوئی بھی بچانے والا نہ ہو، وہ ذات ایسے انداز سے بچا سکتا ہے جہاں وہم گمان میں بھی نہیں ہوتا کسی کو۔ اب ابراہیم علیہ السلام چھری پھیر رہے ہیں، لیکن چھری کاٹنے سے انکار کر رہی ہے۔ کیوں؟ یہ چھری ایک بے جان چیز ہے، لوہا ہے، اس کو چلانے والا انسان ہے، خود نہیں چلتی، لیکن اس کو چلانے والا اصل اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ کاٹتی تب ہے جب اس کو اللہ حکم دے، اللہ اس کو کاٹنے سے منع کرے، دنیا کی کوئی طاقت اس سے کاٹ نہیں سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ چھری اپنے بیٹے پر نہیں چلی، اللہ نے حکم دیا تھا، ابراہیم نے اپنے رب کا حکم مان لیا، اللہ نے آواز دی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچ کر دکھایا، آپ نے خواب سچ کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے کیا کیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک بڑا ذبیحہ، عظیم الشان ذبیحہ ہم نے اس کے بدلے میں دے دیا۔ بھائی جن کے آگے جگہ خالی ہے تھوڑا آگے ہو جائے، یہ کرسی کو ذرا سائڈ پہ کر کے، یہاں بھی جگہ کافی ساری پڑی ہوئی ہے، جو آتے ہیں 2 رکعت پڑھ کے بیٹھتے جائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے حکم دیا، اور حکم کیسے دیا، جبریل کو نہیں بھیجا کہ جاؤ ابراہیم کو کہہ دو کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، خواب میں دکھایا جو کہ ایک اشارہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام ایسے فرمان بردار جو اللہ کے اشاروں پر چلنے والے، جب اشاروں پر چلنے والے ایسے ہوں گے تو پھر اللہ رب العالمین ساری مخلوق کو ان کی مرضی کے مطابق چلاتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ وہ جو ذبیحہ اللہ نے جنت سے بھیجا ایک مینڈے کے شکل میں، وہ مینڈا ابراہیم علیہ السلام کی چھری ان پر چلی، اس مینڈے پر چلی، اور وہ ایک ذبیحہ، ایک بہترین تحفہ اللہ کی طرف سے ملا۔ لیکن وہ تحفہ صرف ان کے لیے نہیں، پھر قیامت تک کے آنے والے اہل اسلام میں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ مقرر فرمایا کہ عید کا موقع آئے گا، نحر کا دن آئے گا، ذی الحج کی 10 تاریخ ہوگی، یہ میرے بندے میرے نام پہ میرے دیے ہوئے مال میں سے جانور ذبح کریں گے۔ یہ جو آج ہم قربانی کرتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ سنت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے شکل میں پیش کی ہے، لیکن اللہ نے ان کے بیٹے کو بچایا۔ بہرحال یہ ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش آئی، آج ہماری اولاد ہمارے لیے آزمائش بنی ہے۔ اولاد کے بارے میں ہم کتنی زیادہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اولاد کی وجہ سے قربان کر دیتے ہیں کہ جی بچے نہیں مانتے، گھر والے نہیں مانتے، اولاد کے بارے میں اللہ کا حکم ہے، ان کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، ان کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دینا چاہیے، 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر سزا دینی چاہیے، لیکن ہم کہتے نہیں ابھی چھوٹی ہے اولاد، ابھی اولاد چلو ناسمجھ ہے، سمجھ جائے گی۔ یہ ناسمجھ ہے، سمجھانا آپ کا کام ہے، ان کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کے گھروں سے جوڑنا یہ آپ کا کام ہے، ان کو حلال کھلانا، حرام سے بچانا یہ آپ کا کام ہے۔ آج ہم تربیت میں کتنی کوتاہی کرتے ہیں، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ وہی اولاد سکون کے بجائے ہمارے لیے عذاب بنی ہوئی ہوتی ہے، یہی اولاد جن کی وجہ سے پھر ہم ساری زندگی شکوے کرتے ہیں، ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اولاد کی ہم نے صحیح تربیت نہیں کی ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا یہ بیٹا پھر جب تھوڑا بڑا ہوا، وقتاً فوقتاً ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، غالباً 13 سال کی عمر میں تھے ابراہیم علیہ السلام، شام میں ہے، شام کی سرزمین میں، اور قریب میں ہی اردن کے قریب سعودی عرب کی سرزمین جو اس وقت موجود ہے، وہاں پر اصحاب الحجر، حجر نامی بستی جہاں لوط علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا، اس بستی کی غلط حرکتوں کی وجہ سے، مردوں کے ساتھ بدکاری کی وجہ سے اللہ نے
ان پر عذاب بھیجنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انسانوں کے شکل میں۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، پوچھا نہیں کہ کھانا کھاؤ گے؟ ہمارے ہاں تو مہمان آتے ہیں پہلے پوچھتے ہیں، آداب یہ نہیں ہے۔ جو سخاوت کرنے والے ہیں مہمان نواز میں وہ پوچھتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ایک بچڑے کو کاٹ کے بھون کے روسٹ بنا کے ان کے پاس لے آئے۔ اب جب ان کے پاس بھون کیا ہوا بنا وہ گوشت پیش کیا، فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے کھانے کی طرف، گھبرا گئے، ڈر گئے، کیونکہ اس وقت طریقہ یہ تھا کہ آپ کا مہمان آتا اور آپ کے اگر کھانا نہ کھاتا تو اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی خطرے کی گھنٹی ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام گھبرائے اور ان کے گھبراہٹ کے آثار فرشتے سمجھ گئے۔ فرشتوں نے کہا کہ لا تخف، ڈرنا نہیں، ہم آپ کے رب کے قاصد ہیں، رب کی طرف سے پیغام لانے والے ہیں۔ اور پیغام کس چیز کے دے رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارا جو بڑی بیوی تھی وہ کھڑی تھی، وہ حیران ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا، یہ تو فرشتے ہیں، یہ تو کھانا کھاتے ہی نہیں ہیں۔ فسکت وجہ، اپنے چہرے کو اس نے تعجب کی وجہ سے ایک تپڑ مارا اپنے چہرے کو تعجب کی وجہ سے اور ہنس پڑی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سمجھدار بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ اس نے کہا فسکت وجہہا وقالت عجوز عقیم، کہنے لگی کہ اس عمر میں اولاد، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، بانجھ ہوں، 100 سال سے عمر پر ہے، لیکن اس عمر میں اولاد ہوگی۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں کوئی تعجب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، اور صرف یہ بیٹا نہیں، بیٹے کے بعد اللہ نے تمہیں پوتا بھی دے گا۔ من ورائے اسحاق یعقوب، اسحاق نام کا بیٹا ہوگا، اس کے بعد یعقوب ہوگا جو پوتا ہوگا۔ یہ خوشخبری اللہ نے سنا دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، کوئی بڑا معاملہ ہے، اتنی تعداد میں خوشخبری دینے کے لیے تو ایک فرشتے کا آنا بھی کافی تھا، اصل معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف ان کو ہلاک کرنے کے لیے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ اس بستی میں تو لوط بھی ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے، ان کو ہم بچائیں گے، ان کے گھر والوں کے بھی بچائیں گے، صرف ان کی بیوی جو ہے وہ نہیں بچے گی، اس لیے کہ وہ بھی عذاب میں پیچھے رہنے والوں میں سے ہے، وہ بھی ایمان نہیں لائی تھی۔ پھر جب فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس گئے، وہ ایک الگ واقعہ ہے۔ یہاں سے پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جہاں پر تم اپنے بچے کو چھوڑ کے آئے ہو وہاں پر میرا ایک گھر ہے، اس کی تعمیر کے لیے تم نے جانا ہے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھار جاتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا جو بیٹا اسماعیل ہے وہ جوان ہوا۔ جوان ہونے کے بعد ان کی بیوی، ان کی والدہ فوت ہو گئی۔ ہاجرہ علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی دوسری، وہ فوت ہو گئی۔ اب بچہ فوت تو ہو گیا، لیکن بچے کے فوت ہونے سے پہلے وہاں پر ایک قبیلہ، جرہم قبیلے کا، عرب لوگوں کے قبیلہ تھا، وہاں سے گزرا تو انہوں نے لوگوں کو آس پاس بھیجا کہ جاؤ کوئی تلاش کرو، پانی کہیں نظر آئے۔ ایک پرندہ یہاں پر منڈلاتا ہوا نظر آیا۔ ان لوگوں میں سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ پرندہ صرف پانی پر ہی نظر آتا ہے، تو یہاں کوئی پانی ہے۔ تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچ گئے، وہاں واقعی زمزم کا چشمہ تھا، اور وہاں پر ایک خاتون اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے، وہ عرب لوگ تھے لیکن ان کے اندر انسانیت تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندی، ہم آپ کے پاس ٹھہرنا چاہتے ہیں، یہاں ہم بسنا چاہتے ہیں، کیا آپ ہمیں اجازت دو گی؟ اب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی اکیلی تھی، تنہا تھی، ان کو بھی کوئی قریب میں انسان رہنے کی ضرورت تھی، ان کے دل بہلانے کے لیے، ان کے درد دکھ میں شریک ہونے کے لیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو یہاں رہنے کی اجازت ہے، لیکن پانی پر قبضہ اور کنٹرول تمہارا نہیں ہوگا، پانی کو مجھ سے قبضہ نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وعدہ ہو گیا، وہ وہاں رہنے لگے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام وہاں پر ہے، اطلاع ملی بیوی کے فوت ہونے کی، اور جب بیوی فوت ہوئی تو وہ لوگ اتنے شریف اور اچھے لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ چھوٹا بچہ ہمارے ساتھ ہی پلا بڑا، اور اس کی والدہ جو اس کے لیے ایک الگ نعمت تھی، اس کے اوپر ایک سایہ تھا، وہ بھی دنیا سے چلی گئی،
اب یہ بڑا پریشان رہے گا اکیلے، لہذا اپنی برادری میں سے ایک لڑکی کا اس کے ساتھ نکاح کروایا، شادی ہو گئی۔ اب کچھ عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے تو اسماعیل علیہ السلام کو گھر پہ نہیں پایا۔ ان کی بیوی سے پوچھا کہ آپ کا شوہر کہاں گیا؟ بتایا نہیں کہ میں ان کا والد ہوں۔ اس نے کہا وہ شکار کرنے گیا ہوا ہے۔ اچھا کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا بڑی پریشانی اور تنگی ہے، شکوے شکایتیں ذکر کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب آپ کا شوہر آئے تو ان کو کہنا کہ ایک بندہ آیا تھا، سفید داڑھی تھی اور وہ اس طرح اس کے علامات تھے، بتا رہا تھا کہ آپ اپنے گھر کا جو چوکٹ ہے اس کو تبدیل کرو، گھر کے چوکٹ جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، اس کو تبدیل کر لو۔ چلے گئے۔ شام کو جب اسماعیل علیہ السلام آئے، گھر میں کچھ آثار محسوس ہوئے اس کے آنے کے۔ پوچھا کہ کوئی آیا تھا کیا؟ کہنے لگے ایک سفید ریش بزرگ آئے تھے، تو کہا کوئی پیغام بھی دیا ہے؟ کہا سلام کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اپنے گھر کے چوکٹ کو تبدیل کریں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ میرے والد تھے اور وہ مجھے یہ پیغام دے کے گئے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں، تو میں تجھ سے جدائی چاہتا ہوں، تم چلی جاؤ۔ طلاق دے دی، وہ اپنے میکے چلی گئی۔ پھر ان لوگوں نے ایک امیر تھا اس علاقے، اس قبیلے کا سربراہ تھا، اس کی بیٹی کے ساتھ ان کی شادی کروا دی۔ وہی ایسے شریف لوگ تھے کہ ایک کو طلاق دینے کے بعد انہوں نے نہیں کہا کہ تو طلاق دینے والا ہے، دوسری دے دی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کمزوری جو ہے ہماری بچی میں ہے، ناشکری ہے اس کے اندر۔ پھر کچھ عرصے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر اسماعیل علیہ السلام اتفاقاً نہیں تھے گھر پہ۔ ان کی بیوی سے پوچھا، انہوں نے خاطر تواضع کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے، ہر بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ کہا شوہر کہاں ہے آپ کا؟ کہنے لگے وہ شکار کرنے گئے ہیں۔ کہا شکار گزارا کیسے چل رہا ہے؟ کہہ رہے کہ وہ گوشت لے کے آتے ہیں اور یہ زمزم کا پانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس میں برکت کر دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عرب لوگ جو مکہ کے رہنے والے ہیں، اگر وہ خالی گوشت کھائے اور پانی پیے ان کا گزارا چلتا رہے گا۔ باقی علاقوں کے لوگ صرف گوشت اور پانی پر گزارا نہیں کر سکتے، اگر وہ گوشت اور پانی اس کا استعمال کریں گے، باقی کسی چیز کا استعمال ساتھ نہ ہو تو ان کو یہ چیز راست نہیں آئے گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی ان کے لیے۔ اس کے کچھ عرصے بعد پھر آ گئے ابراہیم علیہ السلام۔ جب آئے تو اسماعیل علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے اپنے تیر سیدھے کر رہے تھے۔ تیر اندازی کے بڑے ماہر تھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے کچھ صحابہ کرام کو دیکھا جب وہ تیر اندازی کر رہے تھے تو فرمایا ارمو بنی ارفدہ فإن اباکم کان رامیا، اے بنو ارفدہ، عرب لوگوں سے کہا تم تیر اندازی کرو، تمہارا جو باپ تھا یعنی اسماعیل علیہ السلام وہ بھی بڑا تیر انداز تھا۔ تو اپنے تیر سیدھے کر رہے تھے۔ ان کو جب دیکھا، والد کو دیکھا، کھڑے ہو گئے، گلے ملے، جس طرح باپ بیٹے کے آپس میں محبت کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے بڑے عرصے کے بعد۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا مجھے اللہ نے ایک حکم دیا ہے۔ فرمایا کیا حکم ہے؟ کہا اللہ نے کہا کہ یہاں پر ایک گھر ہے، اس کی تعمیر کرنی ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ فرمایا نہیں آپ بھی میرے ساتھ رہیں گے؟ فرمایا بالکل حاضر ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر پکڑاتے رہے، ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے رہے، اور یہ بیت اللہ جو اس وقت بنا ہوا ہے اس کی تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اب حج کے لیے لوگوں میں اعلان کر دیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا اللہ اعلان تو کر دو گا لیکن کون سنے گا؟ اللہ نے فرمایا تم اعلان کرو، وہ تیرا کام ہے، سنانا میرا کام ہے۔ آج دنیا بھر سے مسلمان لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک اسی پکار پر لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں حج کے لیے۔ اللہ رب العالمین اس گھر کو آباد رکھے اور اس کو اللہ رب العالمین محفوظ رکھے اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، حج اور عمرے کی سعادت کی توفیق عطا فرمائے۔ جو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عبادات کو قبول فرمائے۔ باقی جو ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ہیں، ان کی زندگی کے ایسے واقعات ہیں جن سے ہمیں بڑا سبق ملتا ہے، انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو آئندہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیرت ابراہیم پر عمل کرنے والے بنا دے، ابراہیمی بننے کی توفیق دے، ملت ابراہیم پر چلنے والے بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. کہ پیچھے آنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ یہ پیچھے نہ کھڑا ہوا کریں، آگے جگہ ہوتی ہے اور جن کے آگے جگہ خالی ہوتی ہے اس جگہ کو پر کر لیا کریں تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ ملے. 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جایا کریں اور خطبہ سن لیا کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ جو بھی کسی بیماری میں مبتلا ہے اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. ہمارے ایک بھائی شاگرد عثمان بھائی گلشن حدیث سے ان کی والدہ ICU میں داخل ہے، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اور بھی کئی مسلمان جو بیمار ہیں ہمیں ان کی بیماری کا علم ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ کو تمام بیماروں کا اور ان کی شفا کا پتہ ہے، علم ہے، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. یا اللہ جو مسلمان کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے یا اللہ ان کی مدد فرما دے. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے. یا اللہ ان پر ظلم کرنے والوں کو نیست اور نابود کر دے. یا اللہ ان کی مدد کرنے کے لیے مسلمانوں کو ہمت اور توفیق دے. یا اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی مدد فرما دے، مظلوموں کی مدد فرما دے. یا اللہ ظالموں کو نیست اور نابود کر دے. یا اللہ ان کو اپنے گرفت میں لے لے. یا اللہ ہم سب کو ظلم کرنے سے بچائے اور ہم پر بھی جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے ظلم سے ہمیں محفوظ رکھے. یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. یا اللہ اس گرمی کی شدت میں یا اللہ جن مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا ہے یا اللہ ان کو اس گرمی کی شدت سے نجات عطا فرما دے. یا اللہ رحمت کی بارش برسا دے. اللہم صیبا نافعا، اللہم اسق عبادک و بہیمتک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.